ادارے علم و ادب پیش کر رہا ہے حکایات صحابہ کا آڈیو ریکارڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ بے شک ان کی قصوں میں بڑی عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی زندگی، ان کے حکایات کو سننا، ان کا ذکر کرنا ایمان کے لیے تقویت پہنچاتا ہے۔ دین کو زندہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور صحابہ اکرام کی زندگیاں آج بھی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ معاذن رہے۔ شروع میں یہ ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جائیں یا زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ تھے کہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے جاتے تھے، یعنی معبود حقیقی ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جاویں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کا ورد ہمیشہ کے لیے جاری تھا۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک ورد تھا، اور وہ تھا احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ یہ ہے کہ رٹ لگائے جاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معزن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ فرمایا کہ اپنے زندگی کے باقی دن جہاد میں گزار دیں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے، ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم سن تھے، انہوں نے دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی، اذان کہنا شروع کر دیا۔ مدینے میں یہ حال ہوا کہ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان
ان کے زمانے کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ کر کوہرام سا مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز کے قیام کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے واپس لوٹے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ صحابہ اکرام ایمان کی خاطر ظلم و ستم سہنے میں اپنی مثال آپ تھے، دنیا میں کسی بھی تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں شامل ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کر کے آؤ اور اس کے کلام کو غور سے سنو۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی نے نہ کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی اذیتیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو اس بات کا شک اور گمان رہا ہوگا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت تکلیفیں ملے تو کیا کریں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو خصم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو میں جب جاؤں گا تو تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم کو کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنے جوتے کو درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنے قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہوئے آئے، ان پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے خاطر لیٹ گئے۔
اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا اور کہا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپانے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ انہوں نے بھی چاہا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں مشقتیں اٹھا رہے ہیں، میں بھی وہ تکلیف کو سہوں۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے، مسلمان سیکھیں کہ کلمہ طیبہ کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حکایات صحابہ، ادارہ علم و ادب کی پیشکش۔